بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ اسمبلی کا اجلاس پاکستان کی قوم کے پیسے سے ہوتا ہے۔ تو اس اجلاس کو میں نے سنا، دیکھا اور میں اس بارے میں تھوڑی سی آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو جی بلاول بھٹو صاحب نے کہا جی کہ وفاق ہماری ہیلپ نہیں کر رہا، گالم گلوچ ہو رہی ہے، اور وفاق جو ہے وہ یعنی کہ ہمارا صوبہ جو ہے انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جی ہمارا صوبہ جو صوبہ سندھ ہے وہ نمبر 1 جا رہا ہے، مراد علی شاہ نمبر 1 وزیر اعلیٰ ہے اور سندھ کے اندر حالات باقی صوبوں سے بہتر ہیں۔ پہلے تو اس چیز کے اوپر آ جاتے ہیں۔ وفاق ان کی کیا ہیلپ کرے؟ وفاق ان کو ٹیسٹنگ کٹس دیتا ہے، یہ وہ ٹیسٹنگ کٹس واپس کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ غیر معیاری ہیں، اور وہی ٹیسٹنگ کٹس یوز ہو رہی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے سیاست کرنی ہے اس کے اوپر۔ انہوں نے کہا جی کہ گالم گلوچ ہو رہی ہے۔ بھائی گالم گلوچ کون کر رہا ہے؟ آپ یہ تو بتائیں۔ آپ سے ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ سندھ کے اندر 8 سالوں کے اندر جو آپ کا ہیلتھ کا بجٹ تھا وہ تقریباً 550 کھرب روپیہ تھا، آپ نے وہ پیسہ کہاں لگایا ہے؟ آپ کے ہاسپٹلس کے اندر وینٹیلیٹر نہیں ہیں، ایمبولینسز نہیں ہیں۔ ڈاکٹر فرقان کا کیس تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ جن کو وینٹیلیٹر نہ ملنے کی وجہ سے وہ فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ تو آپ نے یہ بجٹ کہاں پہ لگایا؟ 3 دن سے مسلسل لگاتار گالم گلوچ ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر ان کے منسٹر، ان کے لوگ ایک نجی چینل کے خلاف جس نے ان سے یہ سوال کیا اس کے خلاف گالم گلوچ کر رہے ہیں، لعنتیں بھیج رہے ہیں اور خود کہہ رہے ہیں کہ جی گالم گلوچ ہمارے خلاف ہو رہی ہے۔ کیا یہ گالم گلوچ ہے؟ آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے سندھ کے اندر جو ہیلتھ کا بجٹ تھا وہ کہاں پہ چھوڑا ہے؟ اگر یہ سوال کرنا گالم گلوچ ہے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے اس پاکستانی عوام کا، جو آپ جیسے بیوقوفوں کی باتوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں، جو آپ کو سن رہے ہیں، جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ لیڈر ہیں۔ آپ لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی کہ لاڑکانہ کے اندر 29,000 کیس جو ہیں وہ کتے کاٹنے کی وجہ سے آ چکے ہیں، پورے سندھ میں تقریباً 90,000 کے قریب کیسز آ چکے ہیں، اور آپ کے پاس ویکسین ہی نہیں ہے۔ آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ ہیلتھ کا بجٹ کہاں پہ لگایا؟ آپ اس کو گالم گلوچ سمجھ رہے ہیں۔ خدا را اپنے تھوڑے عقل سے کام لیجئے اور جو سوال پوچھا جاتا ہے اس کے جواب دیں۔ کرونا کا دور ہے، کرونا وائرس کا وقت ہے، آپ کہتے ہیں جی کہ یہ احساس پروگرام جو حکومت نے چلائی ہمارا ہے۔ بھائی آپ لوگوں کے چلائے ہوئے پروگرام جس کو بینزین انکم سپورٹ کہتے ہیں، وہاں پہ تو کل بھی کراچی کے اندر سے لوگوں کے پاس سے ریکوریاں ہوئی ہیں جو 2 نمبر طریقے سے پیسے لیتے رہے۔ آپ کے تو سندھ کے اندر سے گندمیں چوری ہوتی رہی ہیں، اس دور میں بھی آپ گندم چوری کر رہے ہیں، جبکہ کراچی میں اور سندھ کی عوام راشن کو ترس رہی ہے، آپ لوگ ان کو راشن پرووائڈ نہیں کر رہے ہو۔ آپ لوگ کہتے ہو جی وفاقی حکومت نے یہ کہا ہے کہ جی لاک ڈاؤن ہوگا۔ اب وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ بھائی دکاندار طبقہ اپنی دکانیں کھولے، آپ کہتے ہیں 31 مئی تک لاک ڈاؤن ہم کریں گے۔ پھر جب تاجر آپ کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں آپ وفاق کے اوپر ذمہ داری ڈالتے ہیں۔ بھائی وفاق نے تو کہا ہے کھولیں، آپ تو نہیں کھول رہے، اور جب تاجروں کے اوپر سے آپ کے اوپر پریشر آ رہا ہے تو آپ وفاق کے اوپر ذمہ داری ڈال رہے ہیں۔ کچھ شرم کر لیں تھوڑی سی۔ اچھا جی، نون لیگ والوں نے ایک یہ شوشہ چھوڑا تھا کہ جی پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے، پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے، اور جب آج پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا گیا تو شہباز شریف غائب، لیڈر آف دی اپوزیشن غائب، اور ان کے جو منسٹر ہیں وہ جو ان کے سابقہ منسٹر رہ چکے ہیں خواجہ آصف صاحب، وہ کہتے ہیں جی کہ سندھ یہ جو کیا نام ہے ایران کے اندر سے لوگ کیوں آئے، یہ تو وفاق کے اندر ہوتا ہے سب کچھ۔ اور بھائی اگر ایران سے لوگ آئے تھے ان کو بارڈر کے اوپر چھوڑ دیا گیا تھا تو پاکستانی حکومت کیا کرتی؟ ان کو گولیاں مار دیتی؟ وہ کیا پاکستانی نہیں تھے؟ کیا ان کو پاکستان میں لانے کے لیے آپ سے اجازت لینی پڑے گی؟ آپ لوگ پاکستان کے ہیلتھ سسٹم کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ 35 سال آپ لوگوں نے گورنمنٹس کی ہیں اس ملک کے اندر، آپ حکومتوں میں رہیں اور آپ ایک ہاسپٹل ایسا نہیں بنا سکے جہاں پہ آپ اپنا علاج اور اپنے اہل خانہ کا علاج کروا سکیں۔ ٹیسٹنگ کیپیسٹی کی بات کی گئی، خود ہی اپوزیشن مان رہی ہے کہ ہمارے پاس پہلے 1,000 کیپیسٹی تھی، اب ہمارے پاس 20,000 کی کیپیسٹی ہو چکی ہے پورے ملک کے اندر۔ اور یہ جو نمبر ون وزیر اعلیٰ کی رٹ لگائی ہوئی ہے، یہ کون سا نمبر 1 وزیر اعلیٰ ہے جس کے شہر کے اندر، جس کے صوبے کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 1 ارب روپے کا راشن تقسیم کیا ہے؟ سوال پوچھا جاتا ہے کہاں پہ تقسیم کیا تو کوئی جواب نہیں ہے۔ اور سندھ کے اندر آپ نے راشن دیا کس کو ہے؟ آپ یہ تو بتا دیں، آپ سے یہ سوال پوچھے جا رہے ہیں۔ پھر وفاقی حکومت نے کیا کیا؟ وفاقی حکومت نے 1,20,00,000 لوگوں کو، خاندانوں کو راشن دیا، پیسے دیے، 12,000 روپے دیے، جس میں سے 23,000 لوگ سندھ کے رہنے والے ہیں۔ آپ لوگوں نے کیا کیا صوبائی خود مختاری کے نام کے اوپر؟
آپ لوگوں کے پاس تو خود مختاری تھی نا. آپ لوگوں نے کیا کیا؟ وفاق نے تین ماہ کے لیے جو تھا یہ بجلی کے بل ان میں کنسیشن دے دی. وفاق نے تو یہ کر دیا. یہ جو صوبائی خود مختاری کے نعرے لگانے والی جماعتیں, انہوں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا, صرف شور ڈالا انہوں نے آ کے. پاکستان سے زیادہ بڑے ممالک, پاکستان سے اچھی کیپیسٹی رکھنے والے ممالک کا برا حال ہو چکا ہے کورونا کے اندر, اور آپ بلیم کر رہے ہیں جی کہ گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں کیا. پاکستان میں شرح اموات تو آپ دیکھ لیں کتنی کم ہیں. آپ لوگوں کو صرف باتیں کرنی آتی ہیں. کچھ پوائنٹس میں نے اور نوٹ کیے ہوں, میں آپ کو دیکھ کے بتاتا ہوں. مزید بھی کافی ساری باتیں تھی جو میں کہتا ہوں مس نہ ہو جائیں. آج ان کی منافقت کو ذرا ایکسپوز کیا ہی جائے. یہ جو منافق بیٹھ کے ہمیں بھاشن دیتے ہیں, آج ان کی منافقت کو ایکسپوز کرنا ہی چاہیے. اچھا جی, پاکستان نے اس مشکل حالات میں جب پاکستان نے یہ اساس پروگرام کے ذریعے یہ لوگوں کو ریلیف دینے کا اعلان کیا, تو اس کے اوپر پہلے تو انہوں نے بڑی تنقید کی, اور جی ملک کو بیکاری بنا رہے ہیں, سارا ملک بیکاری بن جائے گا. آج ورلڈ بینک بھی آپ کے اس اقدام کو سپورٹ کر رہا ہے, وہ اس کو درست کہہ رہا ہے. اور پاکستان نے اس مشکل حالات کے اندر ترقی پذیر جو ممالک ہیں, جس میں آپ انڈیا لے لیں, بنگلہ دیش لے لیں, فلپائن لے لیں, انڈونیشیا لے لیں, ان سے پر کیپیٹا یعنی ایک بندے کے اوپر جتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں, پاکستان نے سب سے زیادہ پیسہ خرچ کیا ہے. آپ لوگوں کو سیاست کی پڑی ہوئی ہے کہ گورنمنٹ نے کیا کیا ہے. اور بھائی گورنمنٹ تو وفاقی حکومت سے تو سارا کچھ آپ لے جاتے ہو, این ایف سی کے نام کے اوپر, صوبائی خود مختاری اور 18ویں ترمیم کے نام کے اوپر تو گورنمنٹ سے آپ وفاقی حکومت سے سب کچھ لے جاتے ہو. آپ نے اپنے صوبے کے اندر کیا کیا ہے؟ آپ کا تو ایک کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ کے اندر, جس میں سپریم کورٹ کے اندر آپ لوگوں نے کہا تھا کہ جی وفاق آ کے یہ یعنی کہ کوئی بھی ہاسپٹل نہیں بنا سکتا سندھ کے اندر یا کسی صوبے کے اندر. تو آپ آج کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ وفاق آ کے ہمیں لیبز بنا کے دے؟ وفاق اگر آپ کو لیبز بنا کے بھی دے دے گا تب بھی آپ لوگوں نے رونا ہی ڈالنا ہے. اور آپ لوگوں کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی اتنی ناقص ہے کہ اس کے بارے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں کہ کل سندھ کے اندر کچھ جگہوں کے اندر جو کورونا کے ٹیسٹ جو گورنمنٹ سطح کے اوپر کیے گئے وہ پازیٹیو آئے, لیکن جب ان کو پرائیویٹ لیب سے کیا گیا وہ نیگیٹو آ گئے. اور بھائی آپ کس طرح کی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں؟ یہ کیا آپ لوگ پھدو لگا رہے ہیں پورے ملک کو؟ گندمیں چوری آپ کر رہے ہیں, اس مشکل حالات میں گندم چوری کر رہے ہیں. آپ کے پاس کتے کاٹ لیتے اس کی ویکسین موجود نہیں ہے, اور آپ بیٹھ کے سیاست کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں کہ بھائی وفاق یہ نہیں کر رہا. وفاق کے ساتھ آپ جب میٹنگ ہوتی ہے این سی سی کی, وہاں پہ آپ متفق ہوتے ہیں ہر چیز سے کہ جی ٹھیک ہے یہ مشاورت سے سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن جب باہر آتے ہیں تو آپ لوگوں نے شور ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, آپ اس کے اوپر سیاست کرتے ہیں. آپ یہ اپنی منافقت کرنا چھوڑ دیں. آپ کو آج جب یہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا تو آپ سے تجاویز مانگی گئی تھی, آپ تو سیاست کرنے آ گئے, اور پھر جب سیاست کے مقابلے میں آپ کو جواب دینے کے لیے مراد سعید کھڑا ہوا آپ لوگ بھاگ گئے. آپ لوگوں کی عادتیں یہی ہیں کہ جب آپ خود اپنی باتیں کرتے ہیں, دوسرے کی بات آپ کے سننے کے اندر حوصلہ نہیں ہوتا آپ کے اندر, اور آپ اس وقت دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں اسمبلی سے. تو خدا را یہ اگر آپ کا اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے, پاکستان کے عوام کے ٹیکس کے پیسے سے چل رہا ہے, تو اس کو سیریس لیں. یہاں پہ آ کے سیاست نہ کریں اور جھوٹ نہ بولیں. پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے جھوٹ بولا جا رہا ہے. تھوڑی سی شرم کر لیں, تھوڑی سی حیا کر لیں. باقی انشاءاللہ یہ اجلاس تو ظاہر ہے چلتا رہے گا, اس کے اوپر پھر جو بھی تفصیلات ہوں گی اس سے میں آپ کو آگاہ کر دوں گا. بہت بہت شکریہ.